السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کے لیے ایسی کہانی لایا ہوں جس کا نام ہے جانوروں کی دیکھ بھال کرنے والے بچوں کے لیے ایک کہانی۔ ایک زمانے میں سرسبز شاداب کھیتوں کے درمیان واقع ایک آرام دہ چھوٹے سے گاؤں میں ایما، اولیور اور مینا ہمدرد بچوں کا ایک گروپ رہتا تھا۔ یہ تینوں دوست جانوروں سے محبت اور مہربانی کے لیے مشہور تھے۔ وہ اپنی دوپہری جنگلوں، گھاس کے میدانوں میں اور ندی نالوں کی تلاش میں گزارتے، ہمیشہ کسی ضرورت مند جانور کی مدد کرنے کی جستجو میں۔ ایک دھوپ والی صبح جب ایما، اولیور اور مینا جنگل میں داخل ہوئے، ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جب وہ سیمی نامی ایک چھوٹی زخمی گلہری سے ٹھوکر کھا گئے۔ اس کے چھوٹے پنجے کو چوٹ لگی تھی اور وہ خوفزدہ اور بے بس دکھائی دے رہا تھا۔ ایما، اولیور اور مینا جانتے تھے کہ انہیں اپنے نئے پائے جانے والے پیارے دوست کی مدد کے لیے کچھ کرنا ہے۔ ایما نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سیمی کو آہستہ سے اٹھایا اور اسے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اولیور نے جنگل کے بارے میں اپنے علم کا استعمال کرتے ہوئے سیمی کے لیے آرام دہ بستر بنانے کے لیے کچھ نرم پتے تلاش کیے۔ مینا تخلیقی ہونے کے ناطے گلہری کے زخمی پنجے کو سہارا دینے کے لیے ایک ٹہنی سے ایک چھوٹا سا سپلنٹ بنایا۔ انہوں نے سیمی کو واپس ایما کے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا، جہاں وہ اس کی مناسب دیکھ بھال کر سکے۔ انہوں نے جوتوں کے ڈبے میں ایک آرام دہ گھونسلہ بنایا، اسے نرم کپڑے اور پتوں سے باندھ دیا۔ ایما نے احتیاط سے اسے پہلو اور گھری دار میووں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کھلائے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، سیمی کا پنجہ ٹھیک ہونے لگا اور اس کی چنچل طبیعت لوٹنے لگی۔ ایما، اولیور اور مینا اپنے چھوٹے دوست کو مضبوط ہوتے دیکھ کر بہت خوش تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ سیمی کو جلد ہی جنگل میں واپس آنا پڑے گا، جہاں وہ واقعات تعلق رکھتا تھا۔ ایک دھوپ والی دوپہر جب سیمی بہت بہتر محسوس کر رہے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ اکٹھے ہوئے اور اولیور نے ایک دلکش تقریر کی کہ وہ سیمی کے ملنے کے لیے کتنے شکر گزار ہیں اور انہوں نے جانوروں کی دیکھ بھال کے بارے میں کتنا سیکھا ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ انہوں نے اپنے پیارے دوست کو کیا اسے واپس جنگل میں چھوڑ دیا، جہاں وہ درخت سے دوسرے درخت تک چھلانگ لگا سکتا تھا اور اپنی زندگی کو پھر طریقے سے گزار سکتا تھا۔ سیمی بھاگ گیا، لیکن آخری بار پنجے ہٹنے سے پہلے نے ہی جیسے کہ شکریہ کہا۔ ایما، اولیور اور مینا اپنے دلوں میں تکمیل
کا احساس محسوس کیا۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے سیمیوں کی زندگی میں تبدیلی لائی ہے اور ضرورت مند جانوروں کی دیکھ بھال جاری رکھنے کا عزم کیا۔ اس دن کے بعد سے وہ جانوروں کی فلاح و بہبود کے لیے گاؤں کے نوجوان سفیر بن گئے، جو چھوٹی اور بڑی تمام مخلوقات کے لیے مہربانی، احترام اور محبت کی اہمیت کے بارے میں بیداری پھیلا رہے تھے۔ تو دوستو، ہمیں بھی ہر کسی کی مدد اور خیال رکھنا چاہیے۔ مزید مزیدار کہانیوں کے لیے سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔